دوستو، آپ مشکل حالات کا سامنا کس طرح سے کرتے ہیں یہ آپ کی ہمت اور موٹیویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مشکل حالات میں حالات کا گلہ کر کے مایوس ہو جانے والوں کو آج کی اس ویڈیو سے سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے جانوروں کے بارے میں بتاؤں گی جو ہم انسانوں کی طرح کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر پیدائشی معذور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمت اور بہادری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں بغیر کسی خوف کے۔ 2 ہیڈز سنیک۔ دوستو، آپ نے سانپ تو بہت دیکھے ہیں لیکن 2 سروں والا سانپ نہیں دیکھا ہوگا۔ حال ہی میں پامپ ہربل کے گھر میں 2 سروں والا سانپ دیکھا گیا۔ اسے سیاہ فام ریسرٹ کہتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق جنوبی سیاہ فام ریسرر بائسفیلک ہے، یعنی اس کے 2 سر ہیں۔ ممکنہ طور پر 2 مونوزائگوٹک جڑواں بچے ماں کے پیٹ میں پرورش کے دوران الگ ہونے میں ناکام رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایسے ہوتے ہیں۔ 2 سروں والے سانپوں کا جنگل میں زندہ رہنا ممکن نہیں ہے کیونکہ دونوں دماغ مختلف فیصلے کرتے ہیں جو شکاریوں سے خوراک لینے یا ان سے بچنے کی صلاحیت کو روکتے ہیں۔ اس سانپ کے دونوں سر زبانیں ہلاتے ہیں، لیکن ہر بار دونوں کا جواب ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی مختلف بھی ہوتا ہے۔ بلیک ریسرز غیر زہریلے سانپ ہیں جو ریاست فلوریڈا میں عام ہیں۔ بالغ سیاہ فام ریسرز دراصل سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کی تھوڑی اور گلے پر سفید نشانات ہوتے ہیں۔ یہ فلوریڈا کے رہائشی علاقوں میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ ان سانپوں کا کاٹنا نسبتاً بے ضرر ہے۔ دی ٹریپڈ لائن۔ اس مسکین شیر کی کہانی بہت دردناک اور موٹیویٹیو ہے۔ یہ شیر نازانیہ کے مقامی شہر میں ماکومی نیشنل پارک میں موجود تھا، جہاں اس کی گردن ایک شکاری کے لگائے گئے پھندے میں پھنس گئی۔ 3 سال تک اس کی گردن بجلی کی تار کے پھندے میں ہی پھنسی رہی۔ اس دوران اس کے لیے شکار کرنا مشکل ہو گیا، تو اس کے ساتھی اپنے شکار میں سے اسے بھی حصہ دیتے رہے اور اس طرح یہ زندہ رہا۔ ان سالوں کے دوران جب اس کا سائز بڑھتا رہا تو اس کی گردن کے درمیان پھندا مزید پھنس گیا اور تار اس کی گردن کے گوشت کے اندر دستی چلی گئی۔ پارک کی بڑی تعداد اور بڑے جانوروں کی وجہ سے اسے نوٹس نہیں کیا گیا۔ آخر کار 3 سال کے بعد 2012 میں ایک ریسکیو ٹیم نے اسے تار کے پھندے سے چھڑایا۔ ریسکیو ٹیم کی دیکھ بھال کی وجہ سے یہ شیر آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا گیا اور اب یہ باقی شیروں کی طرح نارمل زندگی گزار رہا ہے۔ دی اسٹرانگ وائلڈ گوٹ۔ یہ بکری 2 ٹانگوں کے ساتھ ہی پیدا ہوئی، لیکن اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں۔ اس نے حالات سے ہمت ہارنے کی بجائے ان کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور باقی جانوروں کے ساتھ روٹین کے مطابق چلنے لگی۔ یہ بکری یونان میں پیدا ہوئی۔ اس کے مالک کا کہنا ہے کہ یہ اپنے پیدا ہونے کے اگلے دن سے ہی اس نے اپنی اگلی دونوں ٹانگوں پر چلنا شروع کیا تھا اور 1 ہفتے میں یہ بالکل صحیح اگلی ٹانگوں پر چلنا شروع ہو گئی۔ 6 لیگڈ ڈیئر۔ یہ ہرن بھی پیدائشی طور پر ایسے ہی پیدا ہوئی تھی۔
दो टांगों की तरह इसकी दुम भी दो थीं। इसकी एक्स्ट्रा ये दो टांगें इसकी चाल में मुश्किल का बाइस ज़रूर बनती रहीं, लेकिन ये हिरन फिर भी चलती फिरती रही। ये हिरन इस वक़्त मंजरे आम पर आई जब दो कुत्तों ने इस पर हमला कर दिया। इस हमले में इस हिरन की एक दुम भी ज़ाया हो गई। माहिरीन का कहना है कि इस हिरन का एक ट्विंस भी इसकी मां के पेट में मौजूद था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर डेवलप ना हो सका और इस तरह उसकी दो टांगें भी इसके साथ जुड़ गईं। टू लेग्ड काऊ। ये दोनों टांगों वाली गाय पैदाइशी तौर पर ऐसे ही है। इसकी अगली दोनों टांगें पैदाइशी तौर पर मौजूद नहीं थीं। इन हालात में इसने अपनी इस माजूरी को चलने फिरने में रुकावट नहीं बनने दिया और पिछली दोनों टांगों पर इंसानों की तरह चलने लगी। इसने सच में नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। द ज़राफ़े विद अ ब्रोकन नेक। ज़राफ़े का नुमाया अंदाज़ इसकी लंबी गर्दन होती है, जिसके ज़रिए वो ऊंचे लंबे दरख्तों के पत्ते तोड़कर खाता है। ये सोचना महाल है कि अगर उसकी लंबी गर्दन में खम आ जाए तो ज़राफ़ा कैसे ज़िंदा रह सकता है। नेशनल पार्क में मौजूद इस ज़राफ़े की गर्दन टूटी होने की वजह से बीच से मुड़ी हुई है। इसकी ये गर्दन एक दूसरे ज़राफ़े के साथ एक फ़ीमेल ज़राफ़े के लिए लड़ाई करते हुए टूटी थी। ये ज़राफ़ा अपनी टूटी हुई गर्दन के बावजूद एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। अमूमन ऐसे जानवर को जो कमज़ोर या माजूर होते हैं वो जल्द ही किसी शेर चीते का शिकार बन जाते हैं, लेकिन ये ज़राफ़ा अपनी टूटी हुई गर्दन के बावजूद ऐसे तमाम शिकारियों में महफूज कई साल से नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, वो भी बग़ैर किसी खौफ से।